بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. وہ جب ایک بار ہم نے جنرل بات کر دی کہ بیماری نفرت سے ہوتی ہے، گستاخی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کو ایسے سمجھا دیتا ہوں، اس میں کسی کی دل آزاری ہو جائے، ساروں کو دو ایگزامپلز میں دے دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. وہ ایک جادوگر والی ویڈیو تھی جو میں آپ سب لوگ جو دعا کراتے ہو، جنہیں میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہوتا ہے، اور جو بھی بات کرنی ہوتی ہے یا فارمولاز نہ بول دیا کرو کہ فلاں نے یہ کیا اس لیے ایسا ہوا ہے فلاں. کوشش کیا کرو ہاں جب انڈیویجول کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، آپ اکیلے اور آپ دعا کرا رہے ہیں اور اس میں آپ کے منہ سے نکلتا ہے جو آٹو پہ نکلتا ہے وہ تو اور چیز ہوتی ہے. جو دعا کراتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہوتا. اگلے بندے کو آپ ایک جنرل بات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کئی بار وہ خود کوئی آرگیو کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے اور آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے. اللہ سب پہ پردے رکھے. لیکن اس کو لوگ اس سینس میں لیتے ہیں جو میں دو مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جادوگر والی ویڈیو لگ گئی، اور میں نے اس وقت بھی اس میں بڑی دیر میں نے سوچ کے اس کا بڑا احتیاط سے بولا تھا. ایک تو پیشنٹ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کا تو خیر چہرہ، تصویر یا نام وہ میں نے کہیں بھی نہیں آنے دیا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ بہرحال جادو ایک برا عمل ہے، اور ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی جادو 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 کہتے ہیں، حالانکہ کئی جادو نہیں ہوتا، لیکن 99% لوگ جو ہیں وہ سائیکی کے مریض خواہ مخواہ بنے ہوتے ہیں. ہوتی آپس کی نفرتیں ہیں. وہ کہتے نہیں میرے جادو ہوا، فلانا ہوا، ٹکڑا ہوا. زیادہ سے زیادہ نظر ہوتی ہے، اور اس سے بچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. اور جب بھی آپ بات کریں تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے الفاظ آپ کے منہ میں ہوں. ہر بات میں اگر آپ کے اللہ شامل ہو اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ بات شروع کرتے ہوں تو چاہے قرآن کریم ہی پڑھنے لگیں اور اللہ سے پناہ مانگیں تو آپ ان چیزوں سے بچتے رہتے ہیں. جادوگر والی ویڈیو بڑی سوچ کے میں نے بولی تھی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ الٹا لوگ جادو کرانے پہ تل جائیں کہ واہ جی واہ بڑا پہنچا ہوا جادوگر تھا، نیا ڈھونڈو. تو اس میں میرا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو بیسیکلی یہ پتہ چل جائے کہ برے کام کے کیا انجام ہیں. اور جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جو اس عورت نے جو بھی سٹوری سنائی تھی خدا بہتر جانتا ہے، جو اس کی بیوی بنی ہوئی تھی میرے نزدیک تو وہ نکاح ہی نہیں تھا جس طرح وہ رہ رہی تھی اس کے ساتھ، اور وہ سارا جو بھی کام تھا. تو اس کے باوجود 1 سال کے بعد میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے دی تھی کہ ایک تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ آئی سی یو کے لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل جائے، شاید اللہ نے اسے معافی دے دی ہو، اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کے چہرہ ان کے سامنے آئے گا تو اس کی برائی یا جو ہے غیبت میرے ذمہ پڑ جائے گی. لیکن اس کے باوجود ایک نیا سوال آیا، اور وہ کسی نے مجھے فون کر کے بلکہ بڑے غصے میں کہا کہ یہ آپ نے ویڈیو لگائی ہے، حالانکہ وہ بہت پاپولر وہ ویڈیو شاید لوگوں نے اپنے چینلوں پہ لگا کے پیسے بڑے بنائے ہیں لوگوں نے اس میں، جن کے پیڈ چینلز ہیں. میرا خیال فیس بک کا کوئی ایک چینل ہے جس میں نے دیکھا وہ 1 کروڑ سے زیادہ بلینز کراس کر گئی ہوئی ہے. اسی طرح اور بھی کئیوں کے ہوں گے. تو اس میں کسی کا مجھے فون آیا، اور آئی تھنک انڈیا سے یا برما سے فون آیا. انہوں نے بڑے غصے میں مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، یہ جادوگر تھا. تو ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور شاید ان کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے. جو روایات ہیں قرآن میں تو بس ان کے صبر کی مثال اللہ نے بار بار دی ہے. تو کیا وہ بھی جادو کرتے تھے؟ بڑے غصے میں، وہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے کوئی. تو آپ اس طرح کی اپنی لفظ تو ان کے کافی جچے تلے تھے. خیر کچھ انگلش کچھ اردو تھی ان کی. تو میں نے انہیں عرض کی کہ جناب میں نے بیچ میں بار بار کلیئر کیا ہے کہ وہی بیماری اللہ کے بندے پہ بھی آتی ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اسی آزمائش میں سے اللہ کا بندہ بھی گزرتا ہے، اور نشانی اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب وہ آزمائش ہوتی ہے تو اس کے پاس صبر ہوتا ہے اور اسے اللہ ہی یاد ہوتا ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا. صبر سے اپنی مصیبت جو اس کے اوپر آتی ہے، جو کہ قرآن کی آیات بھی ہیں، مومنین پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی اجازت اور علم لا علمی میں نہیں آتی ہیں، اس کے علم سے اجازت سے آتی ہیں. وہ ان کے آگے اللہ نے درجے بڑھانے ہوتے ہیں یا ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو بھی اللہ کی بہتر جانتا ہے. لیکن جہاں تک برے کام ہیں، برے کاموں کے نتیجے میں بھی وہی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہی گولی بارڈر پہ مجاہد کھاتا ہے تو وہ شہید ہے، وہی گولی ڈاکو کھاتا ہے تو کتے کی موت مارا گیا. یہ فرق، یہ لفظ بولے جاتے ہیں، یہ تو ہے.
شکر ہے انہیں میری بات سمجھ آ گئی. یہ تو بہت ہی غصے اور جلال میں تھے اور بڑے مطلب انہوں نے غصے میں بھی تنبیہی انداز میں بھی فون کیا. پھر انہیں بات سمجھ آ گئی تو شکر ہے کہ کافی انہوں نے مجھے فون پہ ہی پاریاں شاریاں کی. مجھے لگ رہا تھا دانت بھی کم تھے, چکو والی پاریاں اسے کہتے ہیں, تو کافی پاریاں بزرگوں نے کی مجھے. لیکن دوسرا واقعہ تو میرے اپنے قریبی عزیزہ, میں نام نہیں لیتا وہ ناراض ہو جائیں گے, میں ٹیلی فون پہ ہی تھا, کسی کو فون پہ دعا کرا رہا تھا. اسی طرح کینسر کا کیس تھا. وہ خاتون بار بار ایک بات رپیٹ کری جا رہی تھی کہ میں نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی, میں نے تو کبھی اشراق نہیں چھوڑی, چاشت نہیں چھوڑی. میں سارے دن میں اتنے 1000 بار شاید میں نے درود پڑھنا ہوتا ہے, اتنے لاکھ بار میں نے یہ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے مجھے کینسر کیوں کر دیا, اور مجھے ہی کینسر کیوں ہوا ہے. اور وہ بلڈ کینسر تھا, انہیں کچھ اس کے ساتھ کچھ اور مسائل تھے, ان کے بریسٹ میں بھی کچھ ان کے مسائل تھے. تو وہ بار بار یہ بات کر رہی تھی. میں نے 3-4 بار انہیں تسلی دینے کے لیے کہ آپ دعا تو کریں, آپ اللہ سے معافی مانگیں, یہ کریں وہ کریں, کیونکہ عشق میں شکوہ حرام ہے. وہ عبادت جو آپ جتا دیں, بلکہ وہ احسان, عبادت ہوتی ہے احسان, ایک کے زمرے میں ہی آتی ہے. وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ احسان جو تم نے کر کے جتانا ہے, اس سے بہتر ہے کہ بس تم سے ایک اسمائل دے دو. اگر کوئی سائل آیا نا, آپ نے اسے کچھ نہیں دینا نا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے جھڑکیں نا اور آپ ایک اسمائل پیش کر دیں اس کو, یا اس سے خوش اسلوبی سے پیش آ جائیں. لیکن اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ بھی دیا نا, لیکن ساتھ یہ کہہ دیا نا کہ 1.5 لاکھ روپیہ تو کدی کی یاد کریں گا, تیریا نسلاں نے نہیں ویکھیا ہونا لاکھ روپیہ. تو یہ جو آپ نے جتا دیا ہے, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اگلے کا دل دکھ گیا ہے, یہ الٹا آپ کے گلے پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ اس سے منع کر رہے کہ اس کی بجائے تم نہ کرو. اگر تم نے دل آزاری کرنی ہے تو تم یہ نہ کرو. اسی طرح اللہ کے معاملے میں تم عبادتیں کر کے جو توفیق ہی اس نے دی ہوتی ہے, وہ آپ جتانے بیٹھ جائیں کہ میں نے تو بہت یہ کیا, اور میں نے تو کبھی گناہ بھی نہیں کیا, اور میں نے یہ بھی نہیں کیا, میرے نال انج کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. میں اس سے انہیں منع کر رہا تھا. میں نے یہ بھی کہا کہ جی عشق میں تو شکوہ حرام ہے, معشوق بے عیب ہے. آپ تو پیار میں پڑتی تھی نا, اللہ کے عشق میں کر رہی تھی, اس کی اجرت تھوڑی لے رہی تھیں آپ یہاں. لیکن وہ بات کو سمجھنے پہ تیار نہیں تھی. بار بار اب مجھے کوئی اللہ معاف کرے الہام تو ہوتا نہیں, میں ڈاکٹر ہوں, تو علامات ہوتی ہیں. اور جو کچھ میں نے جتنا بابائی کے ساتھ دیکھا, یا جس اینگل سے انہوں نے دکھایا ہے, جو میں دیکھتا ہوں, میرا مشاہدہ ہے, اس میں انہیں تسلی دیتے ہوئے جب بات تھوڑی وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. اور میرا بھی ایک ویک پوائنٹ ہے کہ جب کوئی میرے اللہ کو بات کرتا ہے نا, یعنی میرا اللہ دکھ جائے نا, تو میں بھی بدتمیز ہو جاتا ہوں, یوں سمجھ کے. ٹھیک ہے, اب وہ بار بار یہی کہی جا رہی تھی. تو میں تو اللہ تو سب کا ہے, میں بھی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں. میں انہیں جتنا بھی کہنے کی کوشش کر رہا تھا, اس میں انہوں نے کچھ 6-7ویں بار جب پھر بات دعا کے دوران, اسپیشلی جب میں دعا کرا رہا ہوتا ہوں, میں نے دعا کرا رہا تھا, آنکھیں بند کر رہی ہوں فون پہ, شاید رات کے پتہ نہیں کتنے بجے کا وقت ہوگا, میں وہ دعا کرا رہا تھا. تو انہوں نے پھر وہی راگ الاپ دیا. میرے منہ سے غصے سے نکل گیا کہ جس طرح تم نے اپنی محسن, اپنی ساس کی شان میں گستاخی کی تھی, اللہ کے بندے کی شان میں تم نے گستاخی کی ہوئی ہے. وہ ان پڑھ عورت نہیں تھی, وہ بہت اللہ کی نیک بندی تھی. تم جتنی مرضی باتیں کر رہی ہو نا, وہ اللہ کے قریب تھی. تم نے اس کی شان میں گستاخی کی بھی ہے, تمہیں معافی نہیں ملتی. اچھا, وہ کہنے لگ, وہ اب ادھر سے میرے سے اونچی آواز میں شروع ہو گئی کہ آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کینسر جو ہے وہ گستاخی سے ہوتا ہے, فلانے سے ہوتا ہے, میں نے بڑھیا نمازاں پڑھی ہیں. میں نے انہیں پیار سے دوبارہ کہا کہ بی دل مانتا ہے, دعا کر لو. لیکن وہ میں نے فون بند ہی کیا تو میرا محاسبہ ہو گیا, مواخذہ ہو گیا. میرے قریب گورنمنٹ بیٹھی تھی, انہوں نے کہا یہ آج آپ نے کیا بات کی ہے, کیا مطلب ہے. میری والدہ کو کینسر تھا, تو انہوں نے شان میں گستاخی کی تھی, کوئی بلاسفیمی کی تھی. اللہ نے مجھے بچانا تھا, اور میں اس چیز کو اس لیے میں آپ لوگوں کو اگزامپل اپنی ذات کی دے رہا ہوں کہ یہ خطرناک لفظ ہے, اور دھیان سے بولا کریں. وہ مجھے فوری طور پہ ان کی دل آزاری سے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہر بندے کے اندر یہ فارمولہ نہیں ہے. آپ کی والدہ کے کیس میں بیسکلی ان کے بہن بھائیوں کو بھی تھا, اور ان کی والدہ ان کی جنریشن میں یہ 1-2 جنریشن پیچھے سے آ رہا ہے.
انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا جی یہ وراثت میں آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے دادا نے کوئی گستاخی کی ہوئی ہے یا دادی نے کی ہوئی ہے، کس نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ 7 جنریشن آتا ہے جب تک معافی نہیں ملتی، جب تک کہ اس کی مرضی ہے وہی بندہ یا اللہ کا کوئی بندہ وہ دعا دے، کوئی ایسی ادا اپنائی جائے یا سرکار دو عالم کوئی. یہ کیسز میں نے پہلے اپنے دادا کی کہانی سنائی ہوئی ہے جو 7 جنریشنز پیچھے تھی. میں نے وہ مثال دے کے ان سے جان چھڑائی. تو میں نے کہا جی دیکھیں میں نے تو اپنی 10 جنریشنز پیچھے جو ہماری کہانی ہے، جو ہمارے دادا جی، جو میرے دادا جی ہیں، جو پرٹیکولرلی ہماری جنریشن کو میسیج دے کے گئے ہیں، بیٹا یہ کام آئندہ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے، اس سے بچنا اور سید کی عزت کرنا. کیونکہ انہیں معافی، وہ 7ویں نسل تھی، نہیں تو وہ نسل ہی ختم ہو جانی تھی. وہ جس طریقے سے ان کی معافی ہوئی، اور وہ ساری ویڈیو میرا خیال ہے مجھے اب یاد نہیں کس نام، مکافات عمل کے نام سے ہے یا کافی شروع کی ویڈیوز میں، آئی تھنک 34 35 یا اس طرح کی ہوگی. مجھے نہیں آہ نہ لینا کسی کی، جی بالکل آہ نہ لینا نہ دینا، ایگزیکٹلی. دیکھو اس نے بڑا کینلی دیکھا ہوا اس نے آنسر جو دیے ہوتے ہیں نا میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. یہ فراڈ سیکھ گیا سارا. خیر تو انہیں میں نے وہ اگزامپل دے کے میں نے کہا کہ دیکھیں ہماری جنریشنز میں آئی کہ نہیں آئی. اچھا وہ تو سیٹسفائی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں واقعی ان کے بہن بھائیوں میں ان کے امی کو بھی تھا اور ایسے تھا. میں نے کہا یہ پیچھے سے آ رہا ہے. آپ کی امی وہ تو ینگ سی تھیں اور بہت ہی ہمبل تھی، بہت ہی ہمبل تھی. اور جو میں نے تو بچپن میں انہیں کہیں دیکھا ہوا ہے، خدا نے انہیں اتنا حسن دیا ہوا تھا کہ انہیں بچہ بھی ایک بار دیکھے تو دوبارہ دیکھتا تھا، ورنہ ان کے اوپر پہلی نظر سنبھالنی دوسری بڑا مشکل کام تھا. اور بہت ہمبل تھی، لیکن جوانی میں اللہ نے لے گیا جو بھی انہیں ہوا. خیر تو میری جو نیکسٹ جنریشن ہے انہیں یہ ڈائلاگ پتہ چل گیا. جب انہیں پتہ چل گیا تو بچوں نے آستینیں کس لیں اور بڑی مشکل سے میں انہیں سمجھا پایا ہوں. میری بیٹی ٹھیک ٹھاک قسم کا، بیٹی بھی، اور آیت جو ہے آتو جو ہے خالد کی بیٹی، اور یہ سارے طارق کا یوسف سارے، کچھ تو بالکل اس طرح ہی خاموش رہتے ہیں. کچھ بچوں کو کہہ دیتے ہیں جو بڑے اب یونیورسٹی کو آئیں گے، دوسروں کو کہہ دیتے ہیں انہوں نے نہیں ماننا، چپ. تایا ابو سے باتوں میں نہیں جیتا جا سکتا، یہ اللہ بیچ میں لے آئیں گے، اب وہاں بندہ کیا بولے. اس طرح کی باتیں وہ کر لیتے ہیں. ینگ جنریشن ہے، میں انہیں ٹھوستا نہیں، پیار سے اگر وہ مان لیں تو مان لیں، لیکن وہ بچوں کو یہ بات پھنس گئی. اب وہ بیٹی میری کا ایک ہی سوال کہ نہیں لیکن اس جنریشن کا کیا قصور، مطلب اس کا کیا قصور، اگر 4 جنریشن پیچھے یہ ہوا ہے تو اس جنریشن کا کیا قصور. اب وہ بڑی مشکل سے میں نے انہیں سمجھایا. وہ ایک بچہ آیا ہوا تھا میرے جاننے والوں کا کسی کا، وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا، اسے بیماری تھی بڑی سویئر قسم کی. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا ہوا تھا، لندن سے ٹیسٹ ہوئے ہوئے تھے کہ جینس میں یہ بیماری آ گئی آپ کی پچھلی جنریشن. انہوں نے کہا ہاں جی ہماری جنریشنز میں بھی ہے. تو یہ آلریڈی وہی سوال میرے سے بار بار کر رہی تھی کہ دیکھیں نا اس بچے کا کیا قصور. وہ میں نے اسی کی اگزامپل دے کے انہیں بتایا کہ بیٹا دیکھو ان کی بھی 3 جنریشنز پیچھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے، ان کے دادا ابو نے جو ہے اس وقت جو انڈیا کے لوگوں کو یوں کہہ لو کہ ڈچ کیا یا غداری کی، اور جو اس وقت دشمن تھا، انگریز نے قبضہ کرنا تھا یا کر رہا تھا، انہوں نے اس سے پیسے لے لیے، جگیریں لے لی، ٹائٹل لے لیے. تو ہیں تو ابھی بھی لوگ انہیں نواب، ابن نواب اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی جنریشن میں یہ ساری آ رہی ہے بیماری. تو بار بار پھر ان کا یہی آرگومنٹ تھا لیکن ان بچوں نے تو غداری نہیں کی، ان بچوں کا کیا قصور ہے، یہ بچہ اتنا سا کیوں بیمار ہے. اللہ میاں اس طرح پہ بچوں کی آپ بات جب اسے کلیئر نہیں کریں تو بچہ خدا نخواستہ گستاخ یا بلاسفیمی کر جاتا ہے یا انٹر ریلیجن ہو جاتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ بات میری بات کا شاید جواب نہیں آیا. اگر آپ اس کو صحیح جواب نہ دے سکیں تو اللہ ہی ہدایت پہ رکھ سکتا ہے. تو اس پہ میں نے انہیں پیار سے بات کہی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ آئے بھی تھے یا فلاں جو XYZ انکل ہے وہ تعارف کرواتے ہوتے ان کا کتنا زور ہوتا ہے کہ ہم نواب فلاں ہیں. تو نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو میں نے کہا بیٹا جب خون میں نوابی آ رہی ہے، دعائیں آ رہی ہیں نا، تو بیٹا بد دعائیں بھی آ رہی ہیں، جہاں آہیں بھی ساتھ ہی آ رہی ہیں جو انہوں نے لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنوں کی نسلیں ان کی وجہ سے ختم ہوئی. اب ان کی نسل کیسے ٹھیک ہو جائے، ان کی نسل کیسے چل پڑے.
यहाँ से उन्हें बात समझ आ गई। लेकिन आप लोगों को ये बात बताने का जो दुआ करवाते हो मेरा सी मकसद है, जो लोग तुम सब लोग जो दुआ कराते हो तो उसमें अल्फाज बड़े ध्यान से में ये नहीं रखा करो। आर्गूमेंट करने दलीलें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे शकील कह रहा है कि उसने किसी बंदे ने उससे कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनकी नबुव्वत के बारे में कि जी मुनाजरा कर लेते हैं, तुम दलीलें दो और मैं देता हूँ। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं मुनासिब ही नहीं समझता। बल्कि वासिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हुई है कि सरकार की शान के बारे में दलाइल देना और लेना या सोचना भी जो है गुस्ताखी है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप उनकी कोई शान बयान फरमाएंगे या आर्ग्यूमेंट में जो चीज़ आ जाएगी या तो इसलिए ये अल्फाज जो हैं ये ऐसे ही ब्लड कैंसर का पेशेंट था तो यंग लड़का था 21-22 साल का। अब उसके केस में मुझे कहना पड़ गया कि बेटा आपने अपने बड़ों की गुस्ताखी की है। तो उस वक्त तो वो भी नहीं माना, कोई और भी नहीं माना। बाद में उसने मान लिया कि हाँ जी हमने अपनी दादी मेरी बड़ी जालिम थी, मेरी माँ से ये करती थी वो करती थी फलां करती थी और मुझे दादी से शदीद नफरत की है। और मैंने उस बच्चे ने तो खैर कि मैंने दादी को थप्पड़ मारा था। तो ये एक बहुत बड़ी बदबख्ती है हमारे घरों में। इस पे तो मैं क्या बोलूँगा। बहरहाल उनको अल्लाह ने जब मनवाना होता है ना वो मनवा लेता है, ठीक है। जो उसके असूल हैं, जो रूल्स हैं वो नहीं बदलता, किसी के लिए भी नहीं बदलता। तो जब गुस्ताखी हुई होती है तो फिर डेफिनेटली बंदा गुस्से में या रौनत में या अपने आप को मिस्टर राइट समझते हुए आप खड़े हो गए, उनसे बिठा दिए, ठीक किया, क्योंकि वो उसने बैठ नहीं था, वो खड़ा ज़्यादा देर हो नहीं सकता और अच्छा किया। उसके बाद जो उस बंदे ने खुद सबक सीखा, मैं उसको बार बार यही समझा रहा था कि यार जिसको तुमने थप्पड़ मारा है ना और जिसकी शान में गुस्ताखी की है उसका खून है तुम्हारी रगों में, वो उसी के खून से तुम्हारी हड्डियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। और ये खून अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा। ल्यूकीमिया हम उसे बोलते हैं। तुम्हारे वाइट सेल्स जो हैं वो खून सफ़ेद हो गया ना, तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये ज़्यादा वाइट हो गया, सारे वाइट सेल्स डोमिनेट कर गए हैं, लाखों में चले गए हैं और वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है और मल्टीपल बीमारियां बेचारे को उसको अटैक था उसमें। बहरहाल अल्लाह ने करम किया, तो बच्चा भी उसको एक स्टेज पे आके माफ़ी मिल गई, हिदायत हो गई, उसने अपनी गलती मानी, शर्मिंदगी हुई। और अब ये मैं कह दूंगा तो इस पर और इतराज़ आ जाएगा। तो उसको ब्लीडिंग बहुत होती थी। मैं उसे कहता तुमने माए नहीं मैं किन्नू आखा सुनना। वैसे बहुत नेक नमाजी परहेजगार, 24 घंटे तस्वीर उसके हाथ में होती थी। तो उसको मैंने समझाया कि बेटा ये किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने आदम की शान में गुस्ताखी की है और आदम भी उसकी शान में गुस्ताखी की है। तुम्हारे बाप की जन्नत जिसके पैरों में, ठीक है। ये तुम्हारा मसला नहीं था, ये बहुत ज़्यादा मसला था तुम्हारी माँ और दादी का था। तुम बीच में कहाँ से आ गए और एक हद से तुमने क्रॉस किया और बहुत ही आगे चले गए, तो अब तुम भी भुगत रहे हो। उसकी माँ भी शुरू में इस बात को मानने पे तैयार नहीं थी। जब एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दिया ना कि इस मरतबा ब्लास्ट क्राइसिस हम उसे बोलते हैं, मैंने कहा कोई पता नहीं अब ये बचता है। वो रोती हुई फिर मेरे पास आई नहीं। तो पहली बार वो मेरे साथ बदतमीजी, शायद आप लोगों को याद होगा, यही से गया था बड़े बदतमीजी करके। वो रोती हुई आई मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो अच्छा वो दादी तो अब कब्र में कैसे माफ़ी मांगे हैं कुछ। मैं कह नहीं आप मानती हैं कि उसने गलत किया था। कहती है कि डॉक्टर साहब दी सी फलां कर दी सी। मैंने कहा तुमने उसको तड़पाया उसके बेटे के लिए, उसने अपना पाला पोसा। अब तुम्हें पता चल रहा है बच्चा कैसे पलता है, बच्चा बड़ा कैसे होता है, शादी की उम्र तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, सेहतमंद सही सलामत। तो कैसे उसने अपना बच्चा पाला होगा बचपन से लेके पाल पोस के उसने तुम्हारे हवाले किया। अब अगर वो कभी कभार कोई एतराज़ कर ही लेती थी, ठीक है, कहती जी वो अपने बेटे को वो उन्हें खाना नहीं पसंद आता था, वो कहती थी ये तुमने इसके आगे क्या खाना रख दिया है, बर्तन गंदे हैं,
تو وہ ماں کا اس کا بھی اپنے بچے کے لیے پیار ہوگا وٹ ایور جو بھی تھا, یا کپڑے صحیح نہیں دھوتی یا وہ اسی طرح کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ پاگل سی ابھی بھی ان کا یہی تھا. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا ابھی بھی آپ ایکسٹرا لفظ بول رہی ہیں, یہ آپ کو سننے پڑنے ہیں اپنی جب آپ کی بہو آنی ہے اسی بچے کو. تو بڑی خوش ہو گئی, مجھے کہتی ہے کہ تھوڑی گل تو مینوں ہے اللہ خیر کرے گا میرا پتر بچ جائے گا. تو دیکھو نا, جب آپ نے سمجھنا ہے, بات نکالنی ہے, اختراع کرنا ہے, پھر ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں کی کوڑی نکال لائیں گے. اور ایک بندہ پٹ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یار ایسے ایسے کر لو ایسے کر لو, جہاں نہیں ماننی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر تو انسان بڑی لیتھل چیز ہے. تو بہرحال جس دن ان اماں جی نے مانا, ان خاتون نے مانا, شرمندہ بھی ہوئی, روئی بھی, اور میں نے یہی کہا انہیں, میں نے کہا اس کو بیٹے کو لے کے جاؤ, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے نا اس کو دادی کی قبر پہ لے کے جاؤ, ان کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا کرے, پانی میں یہ نہیں کوئی فارمولہ سارے شروع ہوئے, یا نعوذ باللہ میں مذہب نہیں بول رہا, میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں. میں کہا جی اس کی قبر پہ, ان کی قبر پہ جا کے پانی چھڑکا کرے, ان کی ارد گرد, ان کی قبر پہ بھی ارد گرد کی جتنی ان کے ہمسائی قبریں ہیں ان کے اوپر پتیاں ڈال کے آیا کریں, 7 جمعراتے جائے. ٹھیک ہے, ساری بات ہے, بلڈ کینسر اتنی جلدی تو ٹھیک ہونا نہیں تو کچھ ٹائم تو لگنا تھا میرے نزدیک. کوئی ایکسرسائز تو کرے نا جی, آکڑ ٹوٹے نا, ٹر کے جائے, آئندہ اپنی زبان کنٹرول کرے. اور میں نے کہا اس کو ساتھ کہو کہ وہ ہر بار کوئی میٹھا لے جایا کرے اور پھر وہ باہر وہاں پہ بانٹ دیا کرے. میں نے ڈاکٹر صاحب قبرستان جو ہونا کوئی نہیں کتنے ونڈی ہے, میں کہیں کیڑیاں پا آئے, ٹھیک ہے, اتنے پا دیو, کتے پاسے پا دیو, کتے کر دیو, کر لینا. اللہ جانے وہ بھی انہوں نے اس وقت تو ان کا یہ تھا کہ ہسپتال سے تو جواب ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ نہیں بچے گا یا کچھ ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, اسے کہو کہ مائے نہیں میں کنوں آنکھا سنیں, اور آپ بھی سنیں, اور دادی کو دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے, تو دادی بھی ماں ہی ہے. خیر اللہ نے پتہ نہیں اس کو شفا دے دی, اس پر دیکھو اس کا وہ کرائسس اس میں سے نکل گیا, ٹھیک ہو گیا. ہم ڈاکٹرز تو کہیں گے کہ وہ فلاں فلاں دوائی دی تو پھر اس کے ساتھ ماشاءاللہ سکسیسفل ٹھیک ہو. 7 جمعراتے گیا بھی ہو گئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک قسم کی سزا کہہ لو یا گیڑے کٹانے کہہ لو یا آکڑ توڑنی کہہ لو, وٹ ایور جو بھی تھا. ٹھیک ہے, وہ اللہ نے کرم کر دیا, مجھے تو کوئی بس ہے نہیں آئی تو میں نے کہہ دیا. اور بچہ ماشاءاللہ ملٹی نیشنل کسی میں کام کر رہا ہے. اب اماں جی کو بہو نہیں پسند آ رہی, فی الحال شادی مطلب جو ڈھونڈ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں اوپر سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ نے بتانا ہے لڑکی والوں کو کہ اس کو کینسر رہا ہوگا, کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر کوئی کوئی نہیں دے گا. یہ ہمارا حال ہے. ٹھیک ہے, اینی ویز تو یہ بہرحال جو بھی الفاظ ہیں آپ لوگ بہت ڈیٹیل میں اور اس میں نہ جائے کرو, اسٹریٹ فارورڈ بات کر لیں. میرے والی غلطی کرے کہ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان